غیرت کا معاملہ قسط نمبر 1 ملک صفدر حیات ناول۔ ایک روز میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ کسی عارف نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر چونکا دینے کے علاوہ خاصی واہیات بھی تھی۔ میں نے آج تک کسی عورت کا نام عارف نہیں سنا تھا، لہٰذا اطلاع لے کر آنے والے کو میں نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس شخص کا نام یونس تھا اور قصبے کے بازار میں اس کی مٹھائی کی دکان تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 کے قریب، قد 5 فٹ اور اس نے اپنے وزن کو بڑی فراخ دلی سے بڑھا رکھا تھا۔ شاید یہ اس کے پیشے کے اثرات تھے۔ حلوائی چاہے خود مٹھائی کھائے نہ کھائے، وہ اس کو سونگ سونگ کر ہی فربا ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے بہت کم مٹھائی فروشوں کو دبلا پتلا دیکھا ہے۔ میں نے یونس حلوائی کو بیٹھنے کا حکم دیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا کہ یونس، کیا تم یہ بتانے آئے ہو کہ عارف نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے؟ وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی تھانے دار صاحب۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس عارف کے شوہر کا کیا نام تھا؟ وہ سادگی سے بولا، زائدہ۔ میں نے یونس حلوائی کو تیز نظروں سے گھورا اور کہتا لگا کہ بدن کے ساتھ ساتھ تمہاری عقل بھی موٹی ہو گئی ہے۔ ارے بے وقوف، کیا کوئی عورت کسی مرد کا شوہر ہو سکتی ہے یا کوئی مرد کسی عورت کی بیوی ہو سکتا ہے؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا، جی ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن ان میاں بیوی کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ اس کے جواب نے مجھے مزید الجھا دیا۔ میں نے اپنی الجھن دور کرنے کے لیے نہایت ہی آسان الفاظ میں یونس حلوائی سے پوچھا، یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ بیوی نے مردوں والا نام عارف اور شوہر نے عورتوں والا نام زائدہ رکھا ہوا ہے؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بالکل نہیں جناب، عارف ایک مرد ہے اور زائدہ ایک عورت۔ لیکن عارف زائدہ کی بیوی بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ اس میں شوہروں والا روب داب اور سختی نظر نہیں آتی، جبکہ زائدہ بڑی دھانسو قسم کی عورت تھی، بلکہ شوہروں کی طرح اس نے عارف کو دبا کر رکھا ہوا تھا۔ عارف اپنی بیوی کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا تھا، زائدہ اسے اشاروں پر نچاتی رہتی تھی، اور ان میاں بیوی کی ان حرکتوں کو دیکھ کر لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ عارف زائدہ کی بیوی بن کر زندگی گزار رہا ہے اور زائدہ اس پر شوہروں کی طرح حکمرانی کرتی ہے۔ اور یہ بات یا تاثر اتنا عام پایا جاتا ہے کہ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا کہ عارف نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ میں نے پوری توجہ سے یونس حلوائی کی وضاحت سنی۔ اس کے خاموش ہونے پر کہا کہ اب آئی ہے بات سمجھ میں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں ان میاں بیوی کی شہرت کیسی ہے۔ یونس حلوائی نے قدرے مضبوط لہجے میں کہا، آپ کو یہ بات اس لیے بھی نہیں اور عجیب لگی کہ آپ اس علاقے میں نئے آئے ہیں۔ یونس حلوائی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے اس قصبے میں تعینات ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے۔ بخت پورہ نامی یہ قصبہ ایک بھرا پورا قصبہ تھا۔ میں نے یونس حلوائی سے کہا کہ تو اب تو صورتحال اس طرح کی ہے کہ عارف نے اپنی بیوی زاہدہ کو قتل کر دیا ہے اور تم اس قتل کی اطلاع لے کر تھانے آئے ہو۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی جی تھانے دار صاحب، یہی بات ہے۔ میں نے جا وقوع پر جانے سے پہلے یونس حلوائی سے چند اہم سوالات پوچھے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یونس اور عارف کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اسے کیسے پتہ چلا کہ عارف نے اپنی بیوی زائدہ کو قتل کر دیا ہے۔ میرے ان سوالات کے جواب میں اس نے بتایا کہ اس کی دکان قصبہ بخت پورہ کے مین بازار میں ہے اور اس کی دکان کے ساتھ ہی عارف کی دکان ہے۔ عارف اپنی دکان میں تکے کباب وغیرہ فروخت کرتا ہے۔ کاروبار کے لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، لہٰذا ان دونوں کی اچھی خاصی بے تکلفی پائی جاتی تھی۔ یونس کو ہمدرد اور مخلص دوست سمجھتے ہوئے عارف اسے اپنے دکھ سکھ بیان کرتا رہتا تھا۔ یونس کو عارف کی بے بسی بے چارگی کا پورا احساس تھا، لیکن وہ اس کی مشکلات کو دور کرنے یا کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یونس خود بھی شادی شدہ تھا۔ اس بات کا اسے بخوبی احساس تھا کہ میاں بیوی کا معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے اور اس معاملے میں کسی تیسرے آدمی کی براہ راست مداخلت ہمیشہ خطرناک نتائج ہی لاتی ہے۔ اس کی یہ سوچ بڑی ہی معقول تھی۔ جس حد تک ممکن تھا یونس عارف کے مشورے دیتا رہتا تھا، لیکن اس کی بتائی ہوئی ہر ترکیب ناکام رہی۔ عارف نے زائدہ کو قابو کرنے کی جتنی کوشش کی، وہ اتنی ہی بے قابو ہوتی چلی گئی۔ جب اس کی خودسری سرکشی اور منمانی حد سے تجاوز کر گئی تو عارف کو زائدہ کے کردار پر شک ہونے لگا۔ اپنے اس درد کو اس نے یونس حلوائی کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا۔ یونس عارف کی یہ بات سن کر گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے فکرمند لہجے میں کہا، یار تم تو زائدہ کی حرکتوں اور زیادتیوں سے پہلے ہی بہت پریشان ہو اور اب یہ ایک نئی ہولناک خبر سنا رہے ہو۔ عارف نے افسردہ لہجے میں کہا، یار یونس، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ یونس نے عارف سے پوچھا، تمہیں زائدہ پر صرف شک ہے یا پھر؟ یونس نے جملہ دھورا چھوڑ دیا اور عارف کی طرف دیکھنے لگا تو عارف نے کہا کہ پہلے میں سمجھا کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے، لیکن چند روز تک جب میں نے اس سے خصوصی توجہ دی تو میرا وہم شک میں تبدیل ہوا۔
اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ زائدہ غلط راہ پر چل پڑی ہے، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ یونس نے فکر مندی سے کہا، یہ بات تو ہے پریشانی والی، لیکن میرا مشورہ مانو تو تم اس موضوع پر زائدہ سے تنہائی میں بات کرو اور اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ عارف نے سرتا لہجے میں کہا کہ وہ پہلے ہی ایک ایسی کوشش کر چکا ہے۔ یونس نے پوچھا، تو پھر اس کوشش کا نتیجہ کیا نکلا؟ عارف نے کہا، کچھ بھی نہیں، نتیجہ تو اس وقت برآمد ہوتا جب سامنے والا کوئی بات سننے کو تیار ہو۔ حالانکہ میں نے بڑی نرمی سے زائدہ سے بات کی تھی، لیکن میری بات سن کر زائدہ بھڑک اٹھی تھی۔ الٹا اس نے مجھے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہو، تمہیں یہ سب کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عارف کی بات سن کر یونس نے کہا، یہ تو کام ہی خراب ہو گیا، پھر تم نے ان حالات کے پیش نظر کیا سوچا ہے؟ عارف ان دنوں اپنے ہاتھوں کو سر سے تھام کر بولا کہ میری تو سوچ اور سمجھ بالکل بھی نہیں رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ یونس نے بردباری سے کہا کہ میرا مشورہ مانو تو ایسا کرو، ابھی تمہاری شادی کو لگ بھگ 4 سال ہوئے ہیں اور کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ انسان اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے شریک حیات کی زیادتی اور ظلم برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن تمہارے ساتھ ایسی کوئی مجبوری یا مسئلہ نہیں، تو پھر گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اس چیز سے نجات حاصل کر لی جائے جس نے زندگی میں زہر بھر دیا ہو۔ یونس کی بات سن کر عارف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ یار، یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی کہ زائدہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی کی اذیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، لیکن یہ بتاؤ پھر گزرے ہوئے 4 سالوں کا حساب کون دے گا؟ یونس الوائی یونس کی بات سن کر چونک پڑا اور سوالیہ نظروں سے بولا، 4 سال کا حساب کیا مطلب؟ عارف نے گردن ہلاتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا، ہاں حساب، کیونکہ ان گزرے 4 سالوں میں میں ہر رات مرا ہوں، ہر صبح مجھے دوبارہ زندہ ہونا پڑا ہے۔ میں نے زائدہ کا ہر ظلم، زیادتی اور بےہودگی برداشت کی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ہمارے جھگڑے کی خبر نہ ہو، اور پھر مجھے اپنی خالہ کنیز کی باتیں بھی یاد تھیں۔ یونس، تم تو جانتے ہو کہ زائدہ میری خالہ کی بیٹی ہے، اور میری خالہ نے مرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور اسے میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں، تم ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا۔ خالہ میری امی کی چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی، اب تو یہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہیں، تو محض میں خالہ کی وجہ سے زائدہ کو اور اس کی ہر بےہودگی کو برداشت کر رہا ہوں، لیکن اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ میں جس خالہ کی وجہ سے یہ طلاق اور اذیت جھیل رہا تھا وہ تو قبر میں اتر گئی، اب اگر میں زائدہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دوں تو وہ آوارہ ہو جائے گی، لیکن میں پچھلے 4 سالوں میں پل پل زہر جو پیا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ میں زائدہ کو اتنی آسانی سے آزاد نہیں کر سکتا۔ یونس نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، تو پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ عارف اٹل لہجے میں بولا کہ میں زائدہ کو طلاق نہیں دوں گا۔ یونس نے کہا، یعنی تم اسے اذیت ناک صورتحال میں جیتے رہو گے؟ عارف نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، کچھ دنوں تک تو ایسی ہی کیفیت میں جینا پڑے گا۔ یونس نے عارف کی باتوں سے یہ محسوس کیا کہ وہ اپنے طور پر زائدہ کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کر چکا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے بس یہ جاننا باقی تھا۔ عارف نے یونس کے پوچھنے پر کہا کہ دیکھو یونس، میں تم سے ہر قسم کی بات کر لیتا ہوں، اس لیے یہ بات بتانے میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں سمجھتا کہ میں نے زائدہ کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے۔ عارف نے یونس کو بتایا کہ میں نے زائدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بنایا ہے، اگر میں مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اسے ختم کر دوں گا، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ یونس نے تفتیش بھری نظروں سے عارف کو دیکھا اور پوچھا، یعنی تمہارا مطلب ہے کہ قتل؟ عارف بے رحمی سے بولا، ہاں میرا یہی مطلب ہے۔ یونس نے کہا، تم جانتے ہو کہ تمہاری اس حرکت کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ عارف نے بے پرواہی سے کہا کہ مجھے کسی نتیجے کی پرواہ نہیں ہے۔ یونس نے اسے ڈراتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے زائدہ کو قتل کر دیا تو باقی کی زندگی تمہیں جیل میں گزارنی پڑے گی۔ عارف نے تلخی سے کہا، تو کیا تمہارے خیال میں پچھلے 4 سال سے جنت میں رہ رہا ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ جیل کی زندگی میری موجودہ زندگی سے کہیں بہتر ہوگی۔ یونس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ یار عارف، میں تمہاری اس خطرناک سوچ کی حمایت نہیں کروں گا، گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عارف نے اپنے جذبات سے عاری لہجے میں کہا کہ میں تم سے حمایت کی درخواست کر بھی نہیں رہا، اور یہ بھی تم نے ٹھیک اندازہ لگایا کہ میرے دماغ پر بڑے منفی اثرات ہوئے ہیں۔ عارف نے مزید کہا کہ یار یونس، تپش وہیں محسوس ہوتی ہے جہاں آگ جل رہی ہو۔ میں اپنے حالات کو بہتر طور پر سمجھتا ہوں، تم صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ میری جگہ تم ہوتے تو تمہارا فیصلہ بھی کچھ اس نوعیت کا ہوتا۔ یونس کو واضح طور پر نظر آنے لگا تھا کہ عارف اپنی ضد سے باز نہیں آئے گا، اور اس کے انداز و اطوار سے جنونی کیفیت جھلکتی تھی۔
بہرحال یونس نے اپنا بزنس نبھاتے ہوئے عارف سے کہا کہ تم ابھی جن خوفناک عزائم کا اظہار کر رہے ہو وہ مشروط ہیں، کیونکہ تم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر تم نے زاہدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اسے جان سے مار ڈالو گے۔ فرض کرو اگر تم زاہدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کیا کرو گے؟ عارف نے ٹھوس لہجے میں کہا، اول تو میں اس بات کی بالکل امید نہیں رکھتا کہ میں کامیاب نہ ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو بات کی بعد میں سوچوں گا۔ یونس خاموشی سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ عارف اپنی صحت کے اعتبار سے ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ غیرت کے نام پر کوئی بڑا کام انجام دے سکے۔ وہ ایک کمزور اور ڈرپوک قسم کا شوہر تھا اور لہٰذا یونس نے اس کی خطرناک انقلابی باتوں سے زیادہ دلچسپی نہ لی۔ یونس خود بھی اس قصبے میں رہتا تھا، لیکن زاہدہ کے کردار کے متعلق اس نے پہلے کسی کے منہ سے کچھ ایسا نہیں سنا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ زاہدہ تیز زبان سرکش قسم کی بیوی تھی، لیکن اس کی بے وفائی کا مرتکب ہونے کا اعلان یونس کے لیے حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھا۔ اگلے چند روز تک ان کے درمیان زاہدہ کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، بلکہ عارف نے اپنی گھریلو پریشانیوں کا ذکر کرنا بھی بند کر دیا۔ یونس کو عارف کی اس پراسرار خاموشی پر حیرت ہوئی تھی، لیکن اس نے عارف کو کریدنا یا ٹٹولنا مناسب نہیں سمجھا، اور اب یونس میرے سامنے بیٹھا یہ سب کچھ مجھے بتا رہا تھا۔ جائے وقوع یعنی عارف گھر میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے ضروری تیاری کے بعد حوالدار نصیر کو اپنے ساتھ لیا اور جائے وقوع کی طرف روانہ ہو گیا۔ یونس حلوائی کو بھی میں نے اپنے ہمراہ راستے سے لے لیا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ تم دونوں کی درمیان زاہدہ کے حوالے سے کوئی خطرناک گفتگو کتنے دن پہلے ہوئی تھی؟ یونس نے سوچتے ہوئے بتایا کہ کوئی 15-12 دن پہلے ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ زاہدہ کا قتل تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ عارف نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ یونس گہری سنجیدگی سے بولا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ میں نے یونس سے پوچھا، کیا تم یہ بتا سکتے ہو یا تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ عارف نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے؟ کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ یونس نے کہا کہ عارف میرے گھر سے کئی گلیاں دور رہتا ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم آج صبح اس کے گھر گئے تھے؟ یونس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں، مجھے ایک ضروری کام سے اس کے گھر جانا پڑا۔ میں نے پوچھا، وہ ضروری کام کیا تھا؟ وہ کچھ لمحے خاموش ہو کر بولا، دراصل بات یہ ہے جناب، کچھ عرصہ پہلے عارف نے مجھ سے کچھ رقم ادھار لی تھی اور مجھے اچانک پیسوں کی ضرورت آن پڑی اور میں اپنی مطلوبہ رقم واپس لینے گیا تھا۔ یونس حلوائی نے مزید بتایا کہ میں آج صبح جب رقم لینے اس کے گھر گیا تو مجھے امید تھی کہ عارف اس وقت تک جاگ چکا ہوگا، لیکن گزشتہ رات میں نے عارف سے اپنی رقم کا تقاضا کیا تھا تو عارف نے کہا تھا کہ رقم میرے پاس گھر میں ہے، کل صبح ذرا جلدی میرے گھر آ کر مجھ سے رقم لے جانا، پھر مجھے کہیں جانا ایسا نہ ہو کہ تم لیٹ ہو جاؤ اور میں گھر سے نکل جاؤں۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تھوڑی دیر تک دروازہ نہیں کھلا تو میں دوبارہ دستک دی اور اس مرتبہ بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ عارف دروازہ کیوں نہیں کھول رہا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں صرف یہ خیال آیا کہ کہیں عارف گھر سے چلا تو نہیں گیا، میں شاید لیٹ ہو گیا ہوں۔ تیسری بار میں نے دروازے پر دستک دی اور اس کے ساتھ ہی دروازے پر زور ڈالا تو میرے ہاتھ کے دباؤ سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے عارف کو پکارتے ہوئے بے ساختہ گھر کے اندر قدم رکھا، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں۔ اس صورتحال نے میرے اندر تجسس پیدا کیا۔ میں آگے بڑھنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ گھر میں یہ کیسی ویرانی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ مجھے بغیر اجازت کسی کے گھر میں نہیں گھسنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس وقت خود اختیار نہیں رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر ایک کمرے میں اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ جرجری سی لے لی اور خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ ایک کمرے میں نے زاہدہ کو مردہ حالت میں پڑے دیکھا اور اس کی گردن کٹی ہوئی تھی، اور ایک مرتبہ پھر وہ جملہ چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت واقعی خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ زاہدہ کی مردہ حالت دیکھ کر تم نے کیا اندازہ لگایا کہ عارف نے اسے قتل کیا ہے، اور پھر تم اس واقعے کو اطلاع دینے کے لیے تھانے آ گئے؟ وہ جلدی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہی بات ہے جناب۔ میں نے اس وقت پوچھا تھا کہ اس وقت گھر میں کوئی ہے یا نہیں۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، بالکل نہیں جناب، عارف مجھے وہاں نظر نہیں آیا۔ میں نے مزید پوچھا کہ یہ بتاؤ اس وقت تم نے گھر میں کتنا وقت گزارا؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، 2-4 منٹ۔ زاہدہ کی لاش دیکھتے ہی میں گھر سے نکل آیا اور تھانے کی جانب چل پڑا۔ میں نے کہا، عارف کے گھر سے نکلنے کے بعد تم نے کسی اور کو زاہدہ کے قتل کے بارے میں بتایا تھا یا سیدھے تھانے آئے تھے؟ اس نے کہا، جناب
میں جب عارف کے گھر سے باہر نکلا تو سرور حسین اپنے دروازے پر کھڑا تھا۔ سرور حسین عارف کا پڑوسی ہے۔ سردار نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ یونس تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو اور صبح صبح ادھر آئے ہو، خیریت تو ہے نا؟ میں نے سرور کو بتایا کہ میں ایک ضروری کام سے یہاں آیا ہوں تو اس وقت مجھے بلایا، لیکن پتہ نہیں وہ خود کہاں چلا گیا۔ گھر کے اندر اس کی بیوی زاہدہ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم عارف کے گھر سے سامنے آئے تو وہاں لگ بھگ 1 درجن کے قریب مسلح افراد، چھوٹی بڑی داڑھی والے ایک شخص نے عارف کو دروازے کی اس طرف ہی روک رکھا جیسے وہ وہاں پر پردے میں ہے۔ یونس نے بتایا، مجھے بتایا گیا ہے کہ سرور حسین غالباً وہاں پر موجود لوگوں کو عارف کے گھر کے اندر داخل ہونے سے روک رہا تھا۔ تو سرور حسین نے اطمینان کی سانس لی اور قدرے بلند آواز میں بولا، لو جی پولیس بھی آ گئی۔ ہمیں دیکھ کر لوگ ایک طرف ہٹ گئے۔ سرور نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور سکون سے بولا، تھانے دار صاحب، اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے، میں نے تو بڑی مشکل سے ان لوگوں کو روک رکھا تھا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور عارف کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے پیچھے سے میں نے نصیر، یونس حلوائی، سرور حسین کو آنے کی اجازت دی۔ دروازے کے باہر لوگ اکٹھا تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے وہیں پر پرانی ڈیوٹی دے رکھی تھی، وہ کسی کو بھی اندر داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ ہم صحن سے گزر کر اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں یونس حلوائی نے زاہدہ کی لاش دیکھی تھی۔ عارف کا گھر 3 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ زاہدہ مردہ حالت میں بستر پر بڑی بے ترتیب پڑی ہوئی تھی۔ اس کی گردن شارک کے ایک مقام سے کٹی ہوئی تھی۔ بہنے والے بے تحاشا خون نے بستر کی تمام چادر کو بری طرح سے آلود کر دیا تھا۔ بستر کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ موت کو گلے لگانے سے پہلے زاہدہ کتنا تڑپی ہوگی۔ میں نے بستر کے مختلف خون آلود حصوں کا معائنہ کیا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ زاہدہ کی موت واقع ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ اسے رات کے آخری پہر یا فجر کے وقت گردن کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اسے نیند کی حالت میں قتل کیا گیا تھا کیونکہ وہاں پر افراتفری کے اثرات موجود نہیں تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق زاہدہ کو کسی تیز دھار چھری یا خنجر سے گردن کاٹ کر موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا تھا۔ زاہدہ کی تکلیف کی عمر 25-26 سال سے زیادہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے چہرے کی دلکشی اور بدن کی شادابی کو مردہ حالت میں بھی بآسانی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ مجھے اس کی موت کا دلی افسوس ہوا اور اسی افسردہ دلی کے ساتھ میں موقع کی ضروری کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد آلہ قتل برآمد کرنے میں کامیاب ہوا۔ آلہ قتل گوشت کاٹنے والے بڑے سائز کی ایک چھری تھی جس کے پھل پر لگے ہوئے خون نے مجھے بتا دیا کہ اس کی مدد سے زاہدہ کی گردن کاٹی گئی ہے۔ مذکورہ چھری مجھے کچن میں برتنوں کے پیچھے پڑی ہوئی ملی تھی۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد زاہدہ کی لاش کو آلہ قتل سمیت پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل بھیج دیا۔ سرور حسین نے دبی آواز میں مجھ سے کہا کہ میں لاش کو اسپتال دروازہ کرنے سے پہلے عارف کی واپسی کا انتظار کر لوں، لیکن اس کی یہ فرمائش مجھے غیر اہم اور فضول سی لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم جانتے ہو عارف مجھے کہاں مل گیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بتاؤ واپس کب آئے گا؟ وہ بولا، جناب مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے، وہ واپسی کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں میں نے کہا کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوانا ضروری ہے، اس لیے اس سلسلے میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ عارف جب آئے گا تو میں اس سے نپٹ لوں گا، اور ویسے بھی مجھے امید ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گا اور خود اس کی تلاش کے لیے اپنے بندوں کو دوڑانا پڑے گا۔ میری بات سن کر سرور حسین خاموش ہو گیا۔ میری بات سن کر سرور حسین نے وہاں پر موجود تمام افراد کے بیانات لینے شروع کر دیے۔ یونس حلوائی نے منت ریز لہجے میں کہا کہ دوپہر ہونے والی ہے، مجھے دکان بھی کھولنی ہے۔ تھانے سے لے کر یہاں آنے تک میں نے یونس سے بہت سے سوالات پوچھے تھے جن کے جوابات نے اس نے مجھے زاہدہ اور عارف کے بارے میں بیش بہا معلومات فراہم کی تھیں۔ ایک طرح سے میں اس کے بیان کی بنیاد پر تفتیش کو آگے بڑھا رہا تھا۔ میرے خیال میں اس سے فوری طور پر پوچھنے کے لیے کچھ باقی نہیں تھا، چنانچہ میں نے اسے جائے وقوع پر روکنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے یونس، مجھے احساس ہے کہ تم صبح سے خوار ہو رہے ہو، مجھے مزید تم سے کچھ نہیں پوچھنا، تم خود ہماری دکان پر آ کر تم سے کچھ پوچھ لوں گا، اب تم جا سکتے ہو۔
وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے موقع پر موجود افراد میں 3-4 کے بیانات لیے، جن میں سرور حسین اور صداقت علی بھی شامل تھے۔ صداقت علی کے علاوہ سب سے عام اور رسمی سی معلومات فراہم کی، مثلاً یہ کہ عارف اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا۔ زاہدہ کے سامنے اس کی سٹی گم ہو جاتی تھی۔ زاہدہ حکمرانہ مزاج کی ایک دھانسو قسم کی عورت تھی۔ اس نے شروع دن سے ہی عارف کو اس طرح دبایا تھا کہ وہ اس کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ بلا چون چراغ کیے وہ اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچتا رہتا تھا۔ اس لیے یہ پورے قصبے میں مشہور تھا کہ زاہدہ عارف کی بیوی ہے اور زاہدہ عارف کا شوہر ہے۔ جی تو دوستو، کہانی کا پہلا حصہ کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔